بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور ان سے اپنا سارا ماجرا بیان کرتی ہیں، اور آخر میں ان سے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں یوں نہیں پڑوں گا، میری شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ جو آپ کو چاہیے، جو چیز آپ طلب کریں آپ کے لیے وہی ہے۔ دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بتائیے تو صحیح، آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ میں آپ کا ہر مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ نے کہا کہ سنو خدیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن سارے گناہگاروں کی بخشش کروانے والا ہوگا، وہ روز حساب کا دن ہوگا، اس کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم کانپ رہا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، میدان قیامت میں اپنے شوہر سے کہہ کر میری شفاعت کرواؤ گی۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ چچا، میرا آپ سے روز قیامت بخشش کا وعدہ ہے۔ ورقہ نے کہا، ہاں اب بتاؤ، میں دل و جان سے تمہاری خدمت کرنے کو اور اس رشتے کو طے کروانے کو تیار ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے چچا انکار کر چکے ہیں، دوسری جانب ابو طالب اس گھر کے دروازے سے واپس لوٹائے جا چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ورقہ نے کہا، ٹھہرو، اس مسئلے کو میں طے کرتا ہوں۔ ورقہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دونوں کو سمجھانا میرا کام ہے۔ سب سے پہلے وہ عمر بن اسد کے پاس جاتے ہیں جو ان کے رشتے کے بھائی ہیں اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے چچا ہیں۔ جا کے کہتے ہیں کہ اے عمر، غضب کر دیا تو نے، حمزہ کی تلوار کو بھول گئے، خاندان بنی ہاشم کو اپنے دروازے سے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاندان بنو ہاشم اگر تلواریں نکال کر ہمارے خلاف آ جائیں تو سارے مکے میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، سب بنی ہاشم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا، ہماری یہ ساری عزت دولت، یہ سارا اقتدار سب ختم ہو جائے گا، اور تم نے نتائج پر غور کیے بغیر ابو طالب جیسے مرد شریف اور حمزہ جیسے شیر نر کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا؟ عمر بن اسد گھبرا گئے، کہا کہ ورقہ، ہوا کیا ہے؟ میں نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، کسی کی توہین نہیں کی۔ کہا کہ خاندان بنو ہاشم ایک رشتہ لے کر یہاں آیا تھا، کون ہے جو بنو ہاشم کا رشتہ رد کرے، اور تم نے اسے رد کر دیا۔ عمر بن اسد کہتے ہیں کہ دیکھو، دو وجوہات تھیں خاندان بنو ہاشم سے، اگر کسی اور کا رشتہ آتا تو شاید میں رد نہ کرتا۔ خاندان بنو ہاشم اپنے خاندان کے ایک یتیم کا رشتہ لے کر آیا تھا، عبداللہ کا یتیم۔ یہ یتیم ہے جس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے عقبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے کو رد کر چکے ہیں۔ خدیجہ کی وجہ سے اب اگر ان کو اطلاع مل جائے کہ ہمارے رشتوں کو ٹھکرایا گیا تھا اور ایک یتیم کے رشتے کو قبول کیا گیا ہے تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، سب یہ سمجھے گئے کہ ہم نے ان کی توہین کی ہے، اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کون کرے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں راضی ہو جاتا تو میری بھتیجی خدیجہ کہاں ماننے والی ہے؟ اب عمر بن اسد کے ذہن میں تو وہ تصور نہیں ہے، نہ ان کو کوئی نبوت رسول کا علم ہے، نہ ان کو تورات و انجیل کی پیش گوئیوں سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ تو ایک عام شخصیت سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ خدیجہ نے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، مکے کے سرداروں کے رشتے کو ٹکرا دیا، تو خدیجہ بھی کہاں تیار ہوتی، بلکہ وہ مجھ ہی سے ناراض ہو جاتی کہ میں نے چچا ہو کر ان کے حق کا خیال نہ کیا۔ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اے عمر بن اسد، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے
کہ اگر ہم نے عبداللہ کے یتیم سے رشتہ کر دیا تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہوگا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سارے مکے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبداللہ کے اس یتیم کا احترام نہ کرتا ہو اور اس کے مقام کو نہ جانتا ہو؟ سارا مکہ اسے صادق و امین کہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور رشتہ آئے تو یقیناً لوگ اعتراض کریں گے، مگر اس کے رشتے کا انتخاب کرو گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جہاں تک خدیجہ کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے تو ہر رشتہ خدیجہ تک پہنچایا گیا تو انہوں نے انکار کیا۔ اس دفعہ تم نے اس رشتے کو وہاں تک کیوں نہ پہنچایا؟ اپنی مرضی سے کیسے فیصلہ کر لیا؟ عمر بن اسد گھبرا کے کہتے ہیں، تو کیا تمہیں خدیجہ کی رائے معلوم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں، خدیجہ تو دل و جان سے اس رشتے پر راضی ہیں اور خوش ہیں۔ عمر بن اسد نے سنا تو گھبرا گئے کہ اگر میری بھتیجی راضی ہو گئی تو اب یہ بات باہر نکل گئی تو میری توہین ہوگی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے طے پا جائے کہ میرا احترام بھی برقرار رہے اور بات بھی بن جائے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، وعدہ کرو، اب اگر خاندان بنو ہاشم تمہارے پاس آ گیا تو تم پورے احترام کے ساتھ ان سے بات کرو گے۔ اب عمر بن اسد گھبرا گئے کہ اگر میری اپنی بھتیجی ہی میری بات کو تسلیم نہیں کر رہی اور یہ بات باہر نکل گئی تو خدیجہ کا مقام میرے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مکہ میں تو مشہور ہی اس لیے ہوں کہ خدیجہ کا چچا ہوں، اتنی میری توہین ہوگی۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل کو زبردستی عمر بن اسد نے بھیجا کہ جا کے کسی طرح خاندان بنو ہاشم کو راضی کرو۔ تو وہاں سے ورقہ بن نوفل ابو طالب کے مکان پر آئے۔ بنو ہاشم کے سارے بزرگ و جوان جمع ہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں اس طرح سے ہمیں خالی ہاتھ لٹایا گیا۔ جوان جوش میں ہیں، بزرگ غصے میں ہیں، مگر ابو طالب جو غالباً حقائق کو جانتے ہیں وہ خاموش ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل داخل ہوئے دیکھا کہ اس وقت محفل کا انداز کچھ اور ہے، لیکن تورات و زبور کے عالم ہیں اور مکہ کے انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں۔ چنانچہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ ابو طالب سے جا کے گفتگو کی۔ معلوم تھا کہ جناب حمزہ سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، جناب عباس سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، یہ سب اس وقت جوش و جذبات میں ہیں۔ لیکن ابو طالب کے پاس گئے، ان سے جا کر بات کی اور اپنے بھائی کی جانب سے معذرت کی، جناب خدیجہ کی پریشانی ان کو بتائی، اپنے خاندان کی بدنامی کا تذکرہ کیا اور آخر میں اس مرحلے پر لا کے بات کو ختم کیا کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا ہے اور جو کچھ آپ کی توہین ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں اور اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت ابو طالب کو راضی کیا۔ بس ابو طالب راضی ہو گئے تو اب حمزہ بھی نہیں بول سکتے، عباس بھی نہیں بول سکتے، سارا خاندان پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عمر بن اسد نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا، معاملہ طے پا گیا، کہا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، اور اس کے بعد ایک تاریخ مقرر ہو گئی۔ یہ تاریخ کون سی تھی اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، بس اتنا پتہ چلا کہ بہت قریب کی تاریخ طے پا گئی ہے کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، اس لیے کہ عمر بن اسد نے ایک معذرت کی تھی کہ یہ خاندان کی ایسی عورت کی شادی ہے جو ملک العرب کہلاتی ہے، ہمیں انتظام کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، ہمیں اپنے پورے قبیلے کو بھی جمع کرنا ہے، ہماری عزت کا بھی معاملہ ہے۔ تو خاندان بنو ہاشم نے یہ تجویز رکھی کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، رخصتی چاہے بعد میں ہو جائے۔ عمر بن اسد راضی ہو گئے اور آخر جو دن طے پایا تھا اس دن خاندان خدیجہ نے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ سب لوگ تیار ہیں۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ اگرچہ وقت نہیں ملا تھا تیاری کا، مگر جناب خدیجہ کو تو معلوم ہے کہ یہ وہ شادی ہو رہی ہے کہ جس کے لیے خود خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی عرصے سے بے چین تھی۔ مختصر سے وقت میں بہترین انتظامات کر لیے گئے اور اب انتظار ہو رہا ہے کہ بنی ہاشم کا خاندان پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے۔ اس عرصے میں مکہ کے دوسرے سردار آنے لگے جو بطور مہمان بلائے گئے تھے۔ عین اس وقت میسرا نے دیکھا کہ ابو جہل داخل ہوا ہے، کیونکہ اسے بھی خاندان خدیجہ کی طرف سے دعوت دی گئی تھی۔ ابو جہل آیا تو صحیح لیکن بالکل آخری وقت میں، اور جس وقت وہ محفل میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا خیمہ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر شادی کی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مہمانوں کے لیے دونوں طرف اور سامنے کرسیاں رکھی ہیں اور بالکل سامنے کی جانب ایک بڑی کرسی رکھی ہے۔ ابو جہل اپنے مقام کو جو اسے مکے میں حاصل ہے ذہن میں لاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کرسی میرے لیے ہے، اس لیے وہ آگے بڑھا
اور اس بڑی کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ مگر میسرہ نے یہ منظر دیکھا تو ڈانٹ کے روک دیا کہ اے ابو جہل، اپنے مقام کو پہچان، یہ تیرا مقام نہیں ہے، تجھے عام مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ابو جہل شرمندگی کی حالت میں واپس آیا۔ ابھی کرسی پر بیٹھا تھا کہ یکاجک شور ہو گیا کہ بارات آ گئی ہے، اور سب نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے پہلو با پہلو پیغمبر اسلام اس شان سے تشریف لا رہے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا پیرہن بدن کے اوپر ہے، ہاتھ میں عقیقہ سرخ کی انگوٹھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں ہے، پاؤں میں حضرت الیاس علیہ السلام کی نعلین ہے، اور اس طرح تبرکات انبیاء سے سج دھج کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس شان سے داخل ہوئے کہ ابو طالب ساتھ میں ہے، جناب حمزہ تلوار لے کر آگے ہیں اور جناب عباس حفاظت کے لیے پیچھے ہیں۔ سارے جوانان بنو ہاشم اور بزرگان خاندان پیغمبر اسلام کو لے کر آ رہے ہیں۔ پوری شان کے ساتھ یہ بارات محفل میں داخل ہوئی۔ مہمان استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، مگر جو اس کے دل میں تکبر اور غرور ہے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر شام میں ابو جہل کو جو اختلاف اور حسد ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جناب حمزہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا اور ننگی تلوار کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے۔ ابو جہل کے پنجے میں پنجہ ڈال کر اتنی طاقت سے دبایا کہ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کی انگلیوں میں سے خون جاری ہو گیا تھا، اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیسی بے ادبی کی کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے، سارے مکے کے سردار کھڑے ہو گئے ہیں اور تو اسی طرح بیٹھا رہا ہے، تجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تکلیف کی شدت سے تڑپ کر ابو جہل کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی کہ حمزہ، یہ شادی کا موقع ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی اختلافی بات نہ کرنا۔ جناب حمزہ جو ابو جہل کو سزا دینا چاہتے تھے، مگر اپنے بھائی جو خاندان کے سردار بھی ہیں ان کی بات سن کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام کو لا کے اس کرسی پر بٹھایا گیا۔ ایک جانب حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں، ایک جانب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن اسد بیٹھے ہیں، ان کے برابر میں ورقہ ابن نوفل بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم کا آغاز ہو گیا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبے میں پروردگار عالم کی توحید کا ذکر ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوتوں کا تذکرہ ہے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور اس کے حوالے سے اپنے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر پیغمبر اسلام کا ذکر ہے کہ مکہ والو، تمہیں پتہ ہے کہ علم میں، فضل میں، شرافت میں، بلند ہمتی میں میرے بھتیجے جیسی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک مال کا سوال ہے تو یقیناً مال تو بہت کم ہے، لیکن تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ مال ایک ڈلتے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پتے کی مانند ہے۔ مال کے ملنے سے نہ کسی کو فضیلت ملتی ہے اور نہ مال کے نہ ملنے سے کسی کو فضیلت کم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے خطبے کے اختتام میں اعلان کیا کہ میں اپنے بھتیجے کی جانب سے اس کا نکاح خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں، اور نکاح کے اس سیغے کے بعد آخری جملہ یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ ان قریب میرے بھتیجے کو ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ جناب ابو طالب کا کلام مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد عمر ابن اسد جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے ہیں، انہیں جواب دینا ہے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اپنے خطبے میں کہا کہ اے سردار قریش، کون ہے کہ جو آپ کے خاندان کی عظمت کو نہیں جانتا، اور ہمارے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے خاندان کے رشتے کو آپ سے جوڑ رہے ہیں، اور میں اپنی بھتیجی خدیجہ کا نکاح آپ کے بھتیجے سے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ورقہ نے جملہ کو ختم کیا۔ محترم ناظرین، اگرچہ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا، مگر اس کے بارے میں پروردگار عالم کی یہی مرضی تھی کہ اس کا ایک جز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو۔ چنانچہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ورقہ آپ نے جواب دیا، مگر ہماری خواہش ہے کہ خدیجہ کے چچا جو اس وقت خدیجہ کے نمائندے اور وکیل بھی ہیں، وہ اس جملے کا جواب دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے شاید اس لیے جلدی کی کہ اس عبادت میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں نے بھی چند جملے ادا کیے ہیں، میں نے بھی حصہ لیا ہے، کیونکہ شرن تو سگے چچا کو جواب دینا چاہیے تھا۔ عمر ابن اسد نے جواب دیا اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
کہ یہ نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے وقت ہی حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ادا کر دیا۔ حق مہر مختلف روایتوں کے مطابق 20 اونٹ یا 12.5 اونس سونا یا 400 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس کے بعد اس دن ولیمے کا اہتمام کیا گیا اور اس شان سے کیا گیا کہ 1 اونٹ حضرت ابو طالب نے اپنی طرف سے ذبح کیا، 1 اونٹ پیغمبر اسلام نے اپنے مال میں سے اور بہت سارے اونٹ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال میں سے ذبح کر کے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان نے رخصتی کے لیے مہلت مانگی اور نکاح ہونے کے بعد خاندان بنو ہاشم واپس اپنے گھر آ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 6 مہینے رخصتی کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصتی کے لیے شیان شان اہتمام کیا تھا۔ مقررہ تاریخ پر خاندان بنو ہاشم پھر ایک مرتبہ خاندان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محلے کی طرف آتا ہے۔ شان و شوکت جو روایتوں میں لکھی ہیں، انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو دھنگ رہ جاتا ہے کہ جناب خدیجہ نے کیا انتظامات کیے تھے، کس طرح سے مشک کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، کس طریقے سے سونے اور چاندی کے زیورات کنیزوں تک کو پہنائے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کی تقریب میں جتنی کنیزوں نے حصہ لیا ان کے سر کے ایک ایک بال میں موتیوں کو پرویا گیا تھا۔ انتہائی قیمتی قالین سارے محلے میں بچھائے گئے تھے اور اس شان کے ساتھ خدیجہ طاہرہ کی رخصتی کا انتظام ہوا کہ اس موقع پر خاندان بنو ہاشم کی 2 عورتیں دلہن کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ جناب صفیہ ہیں، جو دوسری جانب حضرت ابو طالب کی بہن اور پیغمبر اسلام کی پھوپھی ہیں، اور دوسری خاتون فاطمہ بنت اسد تھیں جو پیغمبر اسلام کی چچی ہیں۔ پیغمبر اسلام کی چچی اور پھوپھی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں اور جناب خدیجہ محلہ بنو ہاشم میں آ کر حضرت ابو طالب کے گھر اترتی ہیں اور آپ کا پہلا قدم حضرت ابو طالب کے گھر میں پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، شادی کے 2-3 دن بعد ہی جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے ایک خواہش ظاہر کی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ اب نکاح ہونے کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے وعدے کو پورا کروں، وہی وعدہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا تھا کہ شادی کے بعد میری ساری دولت اور جائیداد آپ کی ہوگی، میں تو آپ کی کنیز بن کے رہوں گی۔ میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آج سے میرا سارا مال آپ کا ہوا، میرے سارے جانور، میری ساری جائیداد، میرے سارے غلام، میری ساری تعریفیں، میرا سارا سامان تجارت، یہ سارا کا سارا سامان آپ کا ہوا اور میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ یہ سب پیغمبر اسلام کے سپرد کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سامان پیغمبر اسلام کے سپرد کر چکی تھی اور حالت یہ تھی کہ خدیجہ کے پاس کچھ نہ رہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً ایک کنیز بن گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے جو اب خود ان کا گھر تھا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کو اور وسیع کیا، اور اس وقت مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنی دولت آنے کے بعد بھی یہ نوجوان ایسا ہے کہ نہ اس کی کوئی سچائی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ اس کی امانت میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کا ایمان بھی سلامت ہے، ان کا کردار بھی سلامت ہے، ہر وعدے میں سچے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی ان کے پاس دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کا کردار ختم ہونے لگتا ہے اور ان کا رویہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی اتنی دولت جب پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو سارے مکے نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ اب تو رسول دولت کے اعتبار سے مکے میں سب سے بڑے ہو گئے، لیکن اب تک نہ صداقت میں کوئی کمی ہے نہ امانت میں کوئی کمی ہے، وہی انداز اور وہی طریقہ ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جس وقت مکہ والوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ آج سے پہلے بھی ہم انہیں صادق و امین کہتے تھے، لیکن اب تو ان کے صادق و امین ہونے کی کوئی شک باقی نہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کی دشمنی کے باوجود بھی مکہ کے لوگ اپنی امانتیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کے بعد پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے 25 سال ساتھ گزارے ہیں، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد۔ 25 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی، 50 سال کی عمر تھی کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔
اور پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے جنت الاولیٰ کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا۔ جناب خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا عرصہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں کیا ہی کہا جائے۔ اتنی دولت، شہرت، عزت ہونے کے باوجود بھی سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا اور ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ آخر میں بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کیے دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچتی رہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔